अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान ऑन टॉप के प्लेटफॉर्म पर खुशखबरियों और मालूमात से भरपूर एक नई एपिसोड के साथ रेहान नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, दुनिया के 25 अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त का अगर जायज़ा लिया जाए तो इसमें 9 मुल्क ऐसे हैं कि जिनके पास जदीद तालीम है, ना टेक्नोलॉजी, ना वो कोई इंडस्ट्री रखते हैं और ना ही वो कोई ज़रूरी मुल्क हैं। इसके बावजूद वो दुनिया के 25 अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में अपना नाम रखते हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन ममालिक के पास ऐसा क्या है कि वो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की सफ़ में जा बैठे। तो इसका जवाब उन ममालिक के पास मौजूद तेल और गैस के बड़े ज़खायर से मिलता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान के ख़राब मुआशी हालात की सैकड़ों वजूहात के पीछे नज़र दौड़ाई जाए तो हमें सबसे बड़ी बुनियादी वजह खाम तेल ही नज़र आती है। इस खाम तेल से ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल हासिल होता है, बल्कि इससे हमें केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक भी हासिल होता है, जो हम हर साल दूसरे ममालिक से अरबों डॉलर के इव्ज़ खरीदते हैं। इसी तरह अगर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की जगराफी हदूद का बगौर मुताला किया जाए तो हमें अपने चारों इतराफ़ में यानी ईरान, भारत, चाइना और रूस समेत तमाम खलीजी ममालिक इस बेशबहा कीमती ख़जाने के बलबूते पर अमीर होते हुए नज़र आते हैं। व्यूअर्स, यहाँ आपके लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 5 सालों के दौरान ख़ाम तेल की तलाश के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें ना सिर्फ मुस्बत बल्कि हैरान कुन हद तक मुस्बत नताइज लेकर आ रही हैं। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि दुनिया में तेल और गैस की तलाश के लिए की जाने वाली हर 100 में से सिर्फ 10 कोशिशें कामयाब होती हैं, जबकि पाकिस्तान में ये शरह हर 30 में से 10 कोशिशों के बराबर है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम अपनी तेल और गैस की पैदावार में खुद कफील हो जाते हैं और अपने ज़खायर का भरपूर इस्तेमाल करना जान जाते हैं तो दुनिया में यौमिया तेल की पैदावार से पाकिस्तान की पैदावार 4 गुना ज़्यादा होगी। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए किए जाने वाले शानदार इक़दामात और इस शोबे से मुंसलिक अहम मालूमात आदाद शुमार के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मालूमात का यह सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपको याद करवाता चलूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आपकी स्क्रीन के राइट बॉटम में सब्सक्राइब का बटन मौजूद है, आप इसे प्रेस कर दीजिए। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी पाकिस्तान के बारे में मुस्बत और तामीरी सोच को तक़वियत बख्शेगा इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, पाकिस्तान की यौमिया तेल की ज़रूरत 6 लाख बैरल है और जिसमें से सिर्फ 15% यानी कि 95,000 बैरल तेल हम खुद पैदा करते हैं और बाकी का तकरीबन 5 लाख बैरल तेल हमें अरब ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी कीमत हम डॉलर्स में अदा करते हैं। और ये एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान सालाना 145 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है, जो हमारे मुल्की खसारे की सबसे बड़ी वजह बनता है। 2018 में पाकिस्तान का कुल खसारा 18 अरब डॉलर था, जिसके लिए हमारे हुक्मरान कर्ज की भीख मांगकर इस मुल्क में जाली खुशहाली पैदा कर रहे थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सालाना अपने मुल्क की तमाम कुल एक्सपोर्ट्स को मिलाकर जो कीमती ज़र मुबादला कमाता है उसका 63% हम सिर्फ़ और सिर्फ तेल के हसूल में खर्च कर देते हैं, जबकि ये सारा तेल पाकिस्तान के अंदर से भी निकाला जा सकता है। और आलमी एजेंसीज़ के सर्वे ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम 9 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं और ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि हमारी तकदीर बदलने के लिए काफ़ी है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम बात करते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो वाह सूबा है जिसमें इस वक्त तक 2.25 अरब बैरल तेल के ज़खायर साबित हो चुके हैं और इस सूबे में पीटीआई हुकूमत ने अपने पहले 5 सालों में ऐसा मार्का सर अंजाम दिया जो बहुत कम नज़र से गुजरा। उन्होंने 2014 में तेल और गैस की पैदावार और तलाश के लिए एक सूबाई अदारा तश्कील दिया जिसका नाम खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी रखा गया। अब इस अदारे ने यह काम किया कि जिसके शानदार नताइज उनकी 5 साला कारकर्दगी के दौरान देखने में आए। यानी वही सूबा जो 2013 के इख्तिताम तक सिर्फ 30,000 बैरल तेल योमिया पैदा कर रहा था, 2018 के इख्तिताम में 55,000 बैरल तेल रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए पैदा कर रहा था।
یعنی کہ یہ وہ تیل بنتا ہے جو پاکستان میں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں یومیہ تیل کی کل پیداوار کا 55% بنتا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان میں تیل کی پیداوار کے لیے KPK میں ٹوٹل 31 بلاکس ایسے دریافت ہوئے ہیں جو تیل اور گیس کے ذخائر سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ KPK سے حاصل ہونے والی 55,000 بیرل تیل کی مقدار ابھی تک صرف 2 بلاکس کی پیداوار ہے۔ باقی کے 29 بلاکس پر اس وقت تیل کی ابتدائی مراحل میں 29 بلاکس میں تیل کی دریافت کا کام اس وقت ابتدائی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ KPK اپنی تیل کی یومیہ پیداوار کو 2 لاکھ بیرل پر روزانہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ ہماری تیل کی کل ضروریات کا 33% بنتا ہے۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق اگر KPK اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کو سالانہ 15 ارب ڈالر کی بچت ہوتی ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں 100 میں سے صرف 10 کامیاب ہو رہی ہیں، جبکہ پاکستان میں ہر 30 میں سے 10 کامیاب ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہاں یہ ریشو 28 میں سے 10 کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہ وہ شرح ہے کہ ہم عالمی شرح سے 4 گنا زیادہ رفتار سے یومیہ تیل پیدا کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں صوبہ سندھ کی طرف، جہاں تھر ریگستان میں بارڈر سے 15 کلومیٹر دور بھارت کا علاقہ منگلا موجود ہے۔ اس علاقے سے بھارت کو 3.6 یعنی کہ 3.5 ارب بیرل سے بھی زیادہ تیل دریافت ہوا ہے، اور بھارت اس علاقے سے یومیہ 2 لاکھ بیرل تیل نکال رہا ہے۔ یہ وہ مقدار ہے جس کا اس وقت تک KPK حکومت ٹارگٹ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ماہرین پیٹرولیم کے مطابق پاکستان میں ملحقہ اسی علاقے میں اتنا ہی تیل موجود ہے، اور پاکستان اگر کوشش کرے تو اس تیل کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک کمپنی نے یہاں اس علاقے میں ڈرلنگ کا لائسنس بھی لے رکھا ہے، لیکن گزشتہ 15 برسوں سے وہ کبھی لا اینڈ آرڈر اور کبھی دوسرے بہانے کر کے تیل نہیں نکال رہے۔ اور تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بھارت ہماری اس کمپنی کو سالانہ 1.5 ارب روپیہ رشوت کے طور پر دے رہا ہے تاکہ یہ کمپنی ڈرلنگ نہ کرے اور بھارت ان مشترکہ وسائل سے اکیلا ہی فائدہ حاصل کرتا رہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جس طریقے سے بھارت پاکستان کے پانیوں پر ہمیشہ سے اپنا قبضہ جماتا آیا ہے۔ اور ناظرین، ان تمام نااہلیوں کی وجہ ہماری سابقہ حکومتیں بنتی ہیں، اور اس وقت معلومات کا دورہ ایسی منزل پر پہنچ چکا ہے کہ یہاں پر آپ کو گزشتہ حکومتوں کی اس شعبے میں کی جانے والی حکمت عملیوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نون لیگ کی دور حکومت میں پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ایک بھی لائسنس جاری نہیں کیا گیا، اور اس المیہ کی بڑی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ مہنگی LNG کو امپورٹ کر کے یہاں سے اربوں روپے کا کمیشن کمایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دور حکومت میں وہ 15 مقامات جہاں سے تیل اور گیس کی تلاش ہو چکی تھی اور وہاں کنویں لگنا باقی تھے، ان کو سسٹم میں شامل ہی نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ بھی آج تک سمجھ نہیں آ سکی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان حکومتوں نے اپنے وقتی طور کی خوشحالی کو پیدا کرنے کے لیے ملک کے اندر لانگ ٹرم پروجیکٹس کو ہمیشہ دبا کر رکھا۔ لیکن قدرت پاکستان میں ہمیشہ مہربان رہی، اور گزشتہ 3 سالوں کے اندر پاکستان میں تیل اور گیس کی 106 دریافتیں ہوئیں۔ 2018 میں پاکستان میں تیل اور گیس کی دریافتوں میں سب سے زیادہ بہترین سال قرار دیا گیا۔ 2018 میں پاکستان میں صوبہ سندھ میں 87، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں 7، پنجاب میں 7 اور بلوچستان میں 5 جگہ پر دریافتیں ہوئیں۔ پنجاب میں پوٹھوہار اور چولستان کا علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ بلوچستان میں سب سے کم دریافتوں کی وجہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی بگڑی ہوئی صورتحال رہی ہے، لیکن تازہ اعداد و شمار کے مطابق آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بلوچستان میں بھی 31 کروڑ بیرل تیل کے ذخائر اس وقت تک ثابت ہو چکے ہیں، اور اربوں بیرل تیل کے ابھی ذخائر سٹڈی ہونا باقی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے سمندر کی بات کریں تو بھارت میں رن آف کچھ کے علاقے میں 55 کروڑ بیرل تیل کے ذخائر ملے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں بھی ملحقہ اسی علاقے میں اتنا ہی تیل دستیاب ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں مکران کے علاقے میں اس وقت
اسٹڈی اور ریسرچ کا کام انڈر پروسیس ہے، اور بہت جلد یہاں سے بھی ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت اس وقت اس بات پر بھی غور کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر تیل اور گیس کی تنصیبات کی حفاظت کے لیے ایک ایسی فورس قائم کی جائے جس سے فورن انویسٹرز کا دھیان بھی پاکستان کی طرف آئے اور ان کی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی یقینی بنائی جا سکے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انویسٹرز پاکستان کے اندر آئیں گے، اور پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان خود اتنے وسائل ابھی نہیں رکھتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر تیل اور گیس کی تلاش کے کام کو سٹارٹ کیا جا سکے، تو اس سے فورن انویسٹرز کو انوائٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ آسانی ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر 3 سالوں میں پاکستان صرف تیل کی ضروریات کو پورا کرنے میں خود کفیل ہو جاتا ہے تو اس شعبے میں ہمیں 20 لاکھ نوکریاں بھی ملیں گی۔ اور اسی طرح آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ خام تیل سے صرف پیٹرول اور ڈیزل اور مٹی کا تیل ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہمیں کیمیکل بھی حاصل ہوگا، بلکہ اس سے ہمیں پلاسٹک بھی حاصل ہوگا، جو کہ ہم سالانہ $5 ارب کے دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں۔ اسی طرح خام تیل سے 600 قسم کے آرگینک کیمیکلز نکلتے ہیں جنہیں پیسٹیسائڈ کمپنیز اور فارماسیوٹیکل کمپنیز استعمال کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم خام تیل کی ٹوٹل مصنوعات کی لسٹ کا فہرست کا اگر جائزہ کریں تو وہ 1600 مصنوعات بنتی ہیں، یعنی کہ خام تیل واقعی پاکستان کی بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کل ملا کر تیل کی پیداوار کے فوائد کا جائزہ لیں تو ہماری معیشت کو سالانہ $20 ارب کا فائدہ ہوگا، جو ہماری کل ریمیٹنسز یعنی ترسیلات زر کے برابر ہے، اور ہمیں در در قرض کی بھیک مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ان عرب ممالک سے بھی جان چھڑانے کا موقع ملے گا جو کہ امریکہ کی غلامی میں دنیا کے مسلم ممالک کے خلاف ہونے والی کسی بھی سازش کا حصہ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ویوز، ہماری دعا ہے کہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہیں، اور پاکستان ہمیشہ اپنی ترقی کی منازل کو طے کرتا رہے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے میزبان ریحان نور کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔